ہمارے بچے بہت معصوم اور پیارے ہوتے ہیں۔ بچے کا مسئلہ آج کل بہت زیادہ اہم ہے۔ بچے اکثر والدین کی عزت نہیں کرتے، بڑوں کے سامنے یا پھر محفل میں ان کے سامنے بدتمیزی کرتے ہیں، اونچا بولتے ہیں۔ بچے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو آئیں ان وجوہات کو اور ان کا حل جانتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن یہاں میں جو سب سے اہم 5 وجوہات ہیں ان کا ذکر کروں گی اور ان کا حل آپ کو بتاؤں گی۔ تو ان کا حل آپ کو میں بتاؤں گی۔ یہاں میں اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آج میں بنا رہی تھی کریلے۔ یہ میں بغیر چھیلے بنا رہی تھی، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہسبینڈ بغیر چھیلے ہی کھاتے ہیں اور نہ فرائی کرواتے ہیں۔ تو یہ میں ساری ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ میرے ساتھ ساتھ یہ دیکھتے رہیے گا اور میری ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے دیکھیے گا، کیونکہ آج میں آپ کو بہت اہم پوائنٹس بتانے والی ہوں۔ تو میرے ویڈیو کو بغیر بنا اسکپ کیے آپ نے ضرور دیکھنا ہے، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ ایک پیارا سا کمنٹ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا میں اپنا ٹاپک شروع کرتی ہوں۔ بچے سب سے پہلی جو وجہ ہے کہ بچے اکثر والدین کی عزت نہیں کرتے، بڑوں کے سامنے یا پھر محفل میں ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ بچے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، بچے جو بھی عمل کرتے ہیں نا، بیسیکلی وہ کسی نہ کسی سے لرن کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے گھر کے اندر وہ کہاں سے لرن کر رہے ہیں۔ زیادہ تر ایسے کیسز میں بچہ والدین کی عزت نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ والدین یہ سب کچھ خود سکھاتے ہیں کہ عزت نہیں کرنی۔ اب آپ سوچیں گے کہ والدین کیسے یہ سب سکھا سکتے ہیں؟ بالکل والدین ہی سکھاتے ہیں۔ جب آپ خود بچے کی کو عزت نہیں دے رہے ہوتے تو والدین کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچے کو عزت دیں، اور اس کو آپ جیسے ہی عزت دیں گے وہ بدلے میں وہ بھی آپ کو عزت دے گا۔ یا پھر اکثر محفلوں میں جس میں دوست رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں، اس میں آپ بچے کی چھوٹی سی غلطی پہ اس کو بے عزت کر دیتے ہیں، سب کے سامنے ڈانٹ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ عمل ہے جو بچہ لرن کرتا ہے، یا پھر کسی موقع پر وہ آپ کے ساتھ یہی عمل دہراتا ہے، وہ بھی سب کے سامنے آپ کے ساتھ اونچی آواز میں بول دیتا ہے یا بدتمیزی کرتا ہے۔ تو یہاں ہم نے ہی اس کو یہ سکھایا، بات وہیں پہ آ گئی۔ ہمیں یہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سب کے سامنے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی، لیکن ہم نے یہ عمل بھول جاتے ہیں کہ ہم کن کن موقعوں پر اس کو عزت نہیں دیتے اور اس کی بھی بے عزتی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کے بچے کی عزت سب سے بڑھ کر ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو عزت دیں گے تو بچہ بھی آپ کو عزت دے گا۔ اس لیے بہت کوشش کریں کہ بچے کو کسی کے سامنے نہ ڈانٹیں۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے بچے کی تذلیل نہ ہونے دیں۔ یہاں بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے بچوں کی بے عزتی کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا بڑوں کے سامنے بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ بچہ بے وقوف نہیں ہوتا، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح میرے والدین نے دادا کو خوش کرنے کے لیے، پھپھو چاچا کو خوش کرنے کے لیے مجھے ڈانٹا یا میرے ساتھ زیادتی کی۔ آپ ہمیشہ یہ دیکھیے گا، یہ ہمارا بہت غلط فعل ہوتا ہے کہ اور اس طرح بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہم بچوں کے ساتھ ناانصافی کر جاتے ہیں۔ ہمیں ہرگز بچوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے بچے کو ڈانٹ دیا، قصوروار ٹھہرا دیا، ایسا بچہ جس کو آپ سب کے سامنے ڈانٹیں گے خود اعتمادی کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ اکثر اپنی زندگی میں سب لوگوں سے پیچھے رہ جاتا ہے، باقی بچوں سے پیچھے رہ جاتا ہے، کیونکہ اس کو گھر میں بھی ایسا ہی ماحول ملتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ تو ہمیشہ ایسا ہی ہونا ہے، مجھے ہمیشہ ایسے ہی مارا جائے گا، ڈانٹا جائے گا، یا پھر میرے ساتھ ایسے ہی زیادتی ہوگی۔ اس لیے وہ ہر کام میں پیچھے رہنا شروع کر دیتا ہے، وہ کسی کام میں آگے نہیں بڑھتا اور اس کی دماغ میں منفی نیگیٹو سوچ پیدا ہوتی رہتی ہے۔ خدا کے واسطے بالکل ایسا رویہ نہ کریں۔ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی بچوں کی زندگی خراب نہ کریں۔ دوسروں اگر کوئی بات کرتے تو ان کو صاف روک دیں، لیکن اپنے بچوں کی فیور کریں، اپنے بچوں کو توجہ دیں اور ان کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھیں۔ تیسرا اہم پوائنٹ ہے، اکثر نجی محفلوں میں یا گھر کی محفلوں میں آپ
کہ لوگ آپ کے بچوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور آپ بالکل بھی محسوس نہیں کرتے۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ کے بچے کا مذاق اگر اڑایا جائے گا تو یہ اس سے اس کی پرسنالٹی بہت خراب ہوگی، وہ بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا، سوشل انزائٹی کا شکار ہو جائے گا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ سب لوگ آپ کے بچے کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ایسے میں تو بچے اپنے دل پر بہت سی باتیں لے رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے بچے تو سینسٹیو ہوتے ہیں جو اپنے دل پر لے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں بچوں کا دماغ دفاع کرنا آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ کوئی باہر سے نہیں آئے گا آپ کے بچے کا دفاع کرنے کا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اس کو فوراً روک دیں۔ اگر آپ اس کو منع کریں بھی، آپ کیوں میرے بچے کا مذاق اڑا رہے ہیں، اگر وہ نہیں باز آتے تو آپ وہ محفل چھوڑ دیں، آپ اس محفل سے اپنے بچوں کو لے کر چلے جائیں، اور اگر محفل آپ کے گھر میں ہے تو آپ ان کو بڑے آرام سے طریقے سے سمجھائیں، نہیں میرے بچے کے ساتھ بالکل اس طرح نہ کریں، میرے بچہ پریشان ہو جائے گا، ٹینشن میں آ جائے گا۔ تو آپ ہی اپنے بچے کا دفاع کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کوئی اور باہر سے آ کے نہیں کرے گا۔ آپ اپنے بچے کو سمجھیں، اسے اس سچویشن سے باہر نکالیں، ضرورت پڑے تو جو مذاق اڑا رہا ہے ان کو روکیں۔ بعض دفعہ تو یہ صرف مذاق لگتا ہے، چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں، لیکن بچے کے ذہن پر بڑے گہرے نقوش اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ بچے محفلوں میں آنا چھوڑ دیتے ہیں اور سوشل انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ ایسے بچے مستقبل میں کیا کریں گے، کیا بن پائیں گے، وہ آگے کیسے بڑھیں گے؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اس چیز سے نکالنا، تو تاکہ وہ ان میں خود اعتمادی پیدا۔ ایسے لوگوں کو فوراً روک دیں۔ آپ کا کوئی حق نہیں بنتا ہمارے بچوں کا مذاق اڑانے کا، اور یہ بات اپنے بچوں کے سامنے کریں تاکہ ان بچوں کو محسوس ہو کہ ہمارے والدین ہمارے ساتھ ہیں، اور اس سے ان میں خود اعتمادی بڑھے گی۔ تو یہ باتیں میں آپ کے ساتھ کرتی رہوں گی۔ یہاں میں نے آج بنا رہی تھی، ونگز بنا رہی تھی اپنے بچوں کی فرمائش، جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا میں کریلے بنا رہی تھی جو بچے نہیں کھاتے، اور میرے ہسبینڈ بغیر فرائی کیے بنوا رہے تھے، تو بچے تو کیا میں بھی نہیں کھاتی، تو میں بچوں کے لیے یہاں ونگز بنا رہی تھی۔ میں نے یہاں ونگز میرینیٹ کیا، سارا مسالہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، میں نے اس میں دہی، لہسن، ادرک، کالی مرچ، سرخ ثابت پیسی ہوئی مرچ، نمک، لیموں اور سرکہ ڈال کے اس کو تقریباً 2 گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا۔ رکھنا تو زیادہ چاہیے تھا لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا، تو اس کے بعد میں نے اس کو اسٹیم پہ کیا، اس کو میں نے گلا لیا، اور اس کے بعد انڈا، اور اگر آپ کے پاس بریڈ گم ہے، رس جو بھی ہے، لگا کے فرائی کیا، تو یقین کریں بہت اچھا ٹیسٹ ہے اور بہت مزے کا ٹیسٹ بنا۔ چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے پوائنٹ کی طرف، یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے۔ کسی کے کہنے پہ اپنے بچے کو نہ ماریں، نہ ڈانٹیں۔ کوئی آپ کو بول دیتا ہے کہ آپ کے بچے نے شرارت کی یا ہمارا نقصان کیا ہے، تو آپ سب کے سامنے بچے کو ڈانٹنا یا مارنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ خدا کے واسطے یہ آپ کے بچے کا بالکل مستقبل خراب کر دے گا، پرسنالٹی کو خراب کر دے گا۔ آپ جو شکایت لے کے آئے، کوئی ہمسایہ محلے دار، آپ اس کو بتا دیں ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، ہم اپنے بچے سے بات کریں گے، اور اگر کوئی ایسی بات ہے تو ہم اس کو سزا بھی دیں گے۔ آپ ایسی اس کو یہ یقین دلائیں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح اس کو خوش کرنے کے لیے ان کے سامنے بچے کو ڈانٹنا یا مارنا شروع کر دیں۔ بچے کو آپ نے ہمیشہ اکیلے میں لے جا کے سمجھانا ہے، کسی کے دباؤ میں آ کر یا اس طرح نہیں کرنا کہ اس کو تھپڑ مار دینا ہے، یا پڑوسی کے کہنے میں شکایت آئی تو اس کے سامنے ہی 2 تھپڑ مار دیے، بالکل اس طرح نہ کریں۔ اس طرح آپ کی بچے کی پرسنالٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ آپ کا پڑوسی محلے دار جو آیا ہے اس کو اطمینان دلائیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنے بچے سے بات کریں گے، اگر ضروری ہوا تو اس کو سزا بھی دیں گے، ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے بچے میں بڑی خود اعتمادی پیدا ہوگی، اور وہ آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں بھی شیئر کرے گا اور بہت سارے معاملات بھی حل کرے گا۔
اور یہاں سب سے اہم پوائنٹ جو چوتھا پوائنٹ ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے بچے کی تصغیر نہ ہونے دیں۔ بعض دفعہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ بچہ بیوقوف نہیں ہوتا، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح میرے والدین دادا کو، چاچا کو، ماما کو خوش کرنے کے لیے مجھے ڈانٹ رہے ہیں، میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کو کہ ہمارا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے۔ آپ کو اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو بچے کے ساتھ یہ انصافی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو اپنے بچے کے ساتھ یہ زیادتی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو بچے کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، نہ قصوروار ٹھہرانا چاہیے۔ ایسا بچہ خود اعتمادی کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ زندگی میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ میرے ماں باپ تو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے میرے ساتھ ایسے کر رہے ہیں، تو وہ اس کے ذہن میں منفی سوچیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ منفی سوچنا شروع کر دیتا ہے، اس کا رویہ بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ اور اس میں آپ ہی اپنے بچے کو بچا سکتے ہیں۔ جو کوئی کچھ مرضی کہ آپ نے اپنے بچے کا ساتھ دینا، آپ نے ان کو چپ کروا دینا، ٹھیک ہے ہم نے آپ کی بات سن لی، ہم اپنے بچے سے بات کریں گے، ہم اس کو سمجھائیں گے، بس اس سے آگے کسی کو کوئی بات نہ کرنے دیں۔ اس سے آگے اور سب سے لاسٹ اور آخری جو پوائنٹ ہے وہ سب سے ضروری ہے، والدین کا بچوں کا یہ جملہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے، یہ بچے کا اعتماد تباہ کر دیتا ہے۔ والدین کا یہ جملہ بچوں کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ جب ہم اپنے بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم ہمیشہ غلطی کرتے ہو، تو بچوں کے دماغ میں خود کو ناکام سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس مثبت الفاظ، جملے بچوں کے دماغ میں آئیڈیاز پیدا کرتے رہیں اور بچوں میں خود اعتمادی بڑھنے لگتی ہے۔ تو بجائے یہ کہنے کہ تم نے غلطی کی یا تم غلط کرتے ہو، اس طرح کی باتیں ہرگز بچوں سے نہ کریں۔